پاکستانی قانون کے مطابق تمام حکومتی اداروں میں 2% نوکریاں معذور افراد کو ملنی چاہیے، لیکن مستند اعداد و شمار نہ ہونے کے باعث پاکستان میں معذوری کے ساتھ زندگی بسر کرنے والوں کی تعداد کے اعداد و شمار میں بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ یعنی کچھ اعداد و شمار پاکستان میں تقریباً 33 لاکھ معذور افراد بتاتے ہیں تو کچھ اور 2 کروڑ 7 لاکھ۔ اور پاکستان میں معذور افراد کے حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں کے نیٹ ورک آف آرگنائزیشنز ورکنگ فار پیپل ود ڈسیبلٹیز کے مطابق وبا کے دوران معذور افراد کو خصوصاً زیادہ خطرہ ہے، اور دنیا بھر میں ایسے 1 ارب سے زیادہ افراد جو کسی نہ کسی طرح کی معذوری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، انہیں بھی کووڈ-19 کی وبا سے غیر متناسب طور پر متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ ایلی کارنی کا اپنے کتے کے ساتھ محبت کا رشتہ ہی ہے، جس نے وبا کے دوران اکیلے پن کو ان کے لیے قابل برداشت بنایا ہے۔ 27 سالہ ایلی معذور ہیں۔ جب سے کووڈ ہے اولیو میرے ساتھ وقت گزار رہا ہے، میں اب اداس نہیں ہوتی۔ پیشہ ورانہ مدد سے ایلی 3 سالوں سے زیادہ تر آزادانہ زندگی گزار رہی ہیں اور نئے معمول میں ایڈجسٹ ہو گئی ہیں، لیکن ان کا مدافعتی نظام پوری طرح کام نہیں کرتا ہے، لہٰذا انہیں ایسی سرگرمیاں ترک کرنا پڑیں جن سے انفیکشن کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جب آپ معذور ہوتے ہیں تو آپ کو واقعی روزانہ کی بنیاد پر آزادانہ طور پر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہوگا، اور جب کووڈ ہوا تو ایلی کی بہتری میں کمی آئی۔ ہم سب کی ضروریات ہیں، زندگی میں ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں، کھانا، رہائش، لباس، زندگی کا ایک اچھا معیار، لیکن معذور افراد کی ضرورتیں الگ ہیں۔ ہر قسم کی معذوری کے ساتھ مختلف قسم کی رکاوٹیں ہیں جس کے لیے مختلف طرح کی مدد درکار ہے۔ میری مارشل اسسٹڈ لیونگ رہائش گاہ میں 70 سالہ میوریل کرسلر کو 24 گھنٹے حکومت کی جانب سے فراہم کی گئی دیکھ بھال کی سہولت ملتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار کھانے کا کمرہ کھول دیا ہے اور دھونے میل جول کا کمرہ کھول دیا ہے۔ لوگ وہاں جا کر بات چیت اور دوسری سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ رہائشیوں کو زیادہ تر الگ تھلگ رکھنے سے انفیکشن پر تو قابو پانے میں مدد ملی، لیکن اس سے ان کی نفسیاتی صحت پر برا اثر پڑا۔ ہمارے 70% رہائشیوں کو اسکیزوفرینیا ہے، دوا کے باوجود ان میں وہم کی بیماری اور افسردگی میں اضافہ ہوا۔ امریکہ سمیت دنیا بھر میں معذور افراد کی حمایت کرنے والے ان کی تکالیف اور پریشانیوں میں اضافے کو دیکھ رہے ہیں اور انہیں قلم بند کر رہے ہیں۔ معذور افراد کو ویکسین تک رسائی میں ترجیح دی جانی چاہیے۔ بدقسمتی سے دنیا کے بیشتر علاقوں میں ایسا نہیں ہوا۔ امریکہ میں تقریباً 6 کروڑ 10 لاکھ بالغ افراد معذوری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ بہت سے افراد دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک گروہ کی شکل میں رہتے ہیں۔ کووڈ سے ہونے والی 30% اموات ان اجتماعی رہائش گاہوں پر ہوئیں۔ بائیڈن انتظامیہ نے نگہداشت میں امتیاز کا جائزہ لینے کے لیے کووڈ-19 ہیلتھ ایکویٹی ٹاسک فورس تشکیل دی ہے، اور صدر کی ایک تجویز یہ بھی ہے کہ معذور افراد کی رہائش کے لیے گھر یا برادری پر مبنی دیکھ بھال کے لیے $400 ارب خرچ کیے جائیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فیئر فیکس، ورجینیا۔